ایسی ہستی کی پاک بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ناظرین آج جو یہ اسرائیل ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پاک ہستی کی بارگاہ میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک، مطہر، مقدس و معصوم جھرمٹ میں اس عظیم اعزاز کے حامل ہیں کہ جن کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور جن کے جو بیٹے ہیں ناظرین وہ حسینوں کے حسین اور جمیلوں کے جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی زمین کو خریدا۔ آج جو آپ فلسطین کا خطہ دیکھتے ہیں نا ناظرین، یہ جو ارض مقدس ہے یہ ایکچولی انہی کا خریدا ہوا ہے اور 100 بھیڑوں کے بدلے میں آپ نے خریدا تھا، اور جن کے قدموں کی برکت سے وہ بیت المقدس آباد ہوا جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خیر و برکت کی دعا کا ایسا ثمرہ عطا ہوا کہ جن کی نسل پاک سے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اسی ارض مقدس کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ یہاں تک کہ ناظرین بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی مبارک مقام سے آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ یہ وہ خوشبخت ہستی ہیں جن کی ولادت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک بات ناظرین کرام بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل یعنی عبداللہ ہے۔ اب بہت توجہ آپ کی رہے، بڑی اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ناظرین آپ علیہ السلام سے چلی وہ اسی وجہ سے بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نعمتوں کا نزول فرمایا، رحمتوں کی انتہا کر دی، جو سب سے زیادہ نوازے گئے اور پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دھتکارے بھی گئے۔ 12 قبائل بنی اسرائیل کے ناظرین یعنی ان کی ابتدا آپ ہی کی اولاد سے ہوئی، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قدیم بائبل کے تحریف شدہ نظریے کے مطابق خدا کے ساتھ معاذ اللہ لڑائی لڑنے اور جیتنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا گیا، یعنی خدا سے لڑنے والا اور جیتنے والا معاذ اللہ۔ یہ قدیم بائبل میں تحریف کر کے ناظرین نام رکھا گیا۔ اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ارض مقدس پر قابض یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے، جو آج آپ کو نقشے پہ قبضے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بیت المقدس میں ناظرین قیام کے دوران جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل سلام اللہ علیہا پردہ فرما گئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا۔ یہ علاقہ مقبوضہ کنارے پر ہے جسے آج ویسٹ بینک کہتے ہیں، جو بیت المقدس کے مضافات میں واقع ہے، جس پر سن 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے اسرائیل فوج یعنی اسرائیلی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر قابض ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے آبائی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے لیے مشہور، بائبل سے جڑے ہوئے لیکن ہلچل سے بھرپور یہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا اور اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی معیش کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں دیگر بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں کڑی آزمائش سے گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ باوجود اس کے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، مگر پھر بھی وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے صرف اور صرف رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے تو رہے مگر صبر بھی کرتے رہے، ناشکری کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں آنے دیا۔ پھر وہ وقت آیا، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ چشم فلک نے 40 برس کی جدائی کے بعد باپ بیٹے کے ملن کا وہ حسین منظر دیکھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام 72 یا 73 افراد پر مبنی قافلہ لے کر مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک ملائکہ کا ایک ہجوم موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں استقبال کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان کے بیٹے والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار
حضرت یعقوب علیہ السلام کے احترام میں جو پروٹوکول ہزاروں کے لشکر اور مصری سواروں کے ساتھ سیٹ کیا، اس کی نظیر ناظرین تاریخ میں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی جائے گی۔ اور اس پروٹوکول کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ مصر کے کسی بادشاہ کا لشکر ہے، تو بتایا گیا نہیں، یہ لشکر کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جو آپ کے استقبال کے لیے یعنی باپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر وہ جملے ادا ہوئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سلام کرنا چاہتے تھے، جبرائیل امین نے روکا کہ نہیں، آج سلام یعقوب علیہ السلام فرمائیں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سلام کیا کہ اے غموں کو دور کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ ناظرین، آج ناظرین اسی عظیم باپ کی ہم انشاءاللہ داستان آپ کے سامنے بیان کریں گے، جنہیں دنیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے۔